अस्सलाम वालेकुम जी। जोकर आज़म ने आज एक और तकरीर की सवात में, लेकिन सच्ची बात है कि वो जितनी बेहुदा तकरीर करता है और अपने आप को रिपीट करता है, मुझे अब उतना ही बेहुदा काम लगने लगा है उसकी तकरीर पर तबसरा करना, क्योंकि एक ही तकरीर वो करता है, एक ही तरह की बातें करता है। उसको अगर शर्म नहीं आ रही तो फिर मुझे कर लेनी चाहिए कि मैं एक ही तरह का तबसरा हर वीलॉग में कितना करूँ। वो तो बिल्कुल, यानी जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी, हुकूमत तो जा रही है, इसको छोड़ें, अब है कि आगे क्या होना है। अच्छा, उसके लिए देखें, एक जो चीज़ अभी सामने आई है वो है कौमी हुकूमत। यानी कल आपने आज आपने मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू भी देख लिया होगा, शहबाज शरीफ साहब को भी देख लिया होगा, कल परवेज़ लाई का भी देख लिया। तो इसमें बुनियादी तौर पे मैं आपसे ये गुजारिश इतनी कर दूं, यहाँ लंदन से नवाज शरीफ का ज़ाहिर है ऑफिस यहाँ है और शॉट्स यहाँ से खेली जा रही हैं। तो मैं आपसे दो तीन गुजारिशात कर दूं। एक तो ये कि एक तो है कौमी ये इसकी दो स्टेजेस हैं। एक ये कि इस वक्त क्या होना है। तो इस वक्त की तो सूरत हाल ये है कि मतलब है कि आपके सामने ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ऑफर कर रही हैं कि आप बन जाएं, आप बन जाएं, आप बन जाएं, आप बन जाएं। उसकी वजह यह है कि जून का बजट एक तबाही है। और यानी मैं मेजर पार्टीज की बात कर रहा हूँ, चौधरियों की बात नहीं कर रहा। उनकी तो ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है पूरी हो जाए। पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि सिंध असम्बली में उनके स्टेक्स हैं, लेकिन मेन अपोजिशन लीडर और यानी फजलुर रहमान और नवाज शरीफ वगैरह, इनका जो ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट है वो ये है कि इलेक्शंस जल्दी हों। तो अब इस वक्त जो चेंज आएगा, एक ये पहला चेंज होगा, ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसके नतीजे में जो कुछ बनेगा वो चूंचू को मुरब्बा होगा। यानी वो, मैं इसलिए चूंचू को मुरब्बा कह रहा हूं, वो कौमी हुकूमत नहीं आप उसे कह सकते। यानी वो एक, यानी इस असेंबली के अंदर जो एक नई नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट बनेगी, उसके पास वो मैंडेट नहीं होगा कौम का कि वो बड़े फैसले कर सके। तो उसमें तो आपने कौमी हुकूमत, ज़ाहिर है अपोजिशन की सारी लोग कैबिनेट में आके बैठे हैं और वो, यानी ये एक स्टेज है। लेकिन याद रहे, जो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, नवाज शरीफ अभी लंदन में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, हुकूमतें बन जाएं, इन्हीं असम्बलियों से बनेंगी। लेकिन जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आ जाना है नई हुकूमतें बनने के बाद, तो उसके बाद फिर एक प्रेशर आता है। यानी उनका अपना प्रेशर होगा, कौम का प्रेशर होगा, वो नए इलेक्शन के लिए होगा। ठीक हो गया। जब वो इलेक्शन होंगे, अच्छा अब वो इलेक्शन होंगे, मैं उसकी जरा ठहर के आपको इतनी, ये कुछ जो कह रहे हैं ना इस वक्त ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियंस या ड्राइंग रूम के एंकर्स, जो दो चार रह गए हैं, बाकी तो भाग गए, जो दो चार रह गए हैं, वो अब ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन फिर ना जाने कब हो। ये जो गुफ्तगू है ना, ये 1990 से तो मैं सुन रहा हूं कि इलेक्शन न जाने कब हों, क्योंकि बस बड़ी ज़रूरत हो गई है कि अब एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए और सारे प्रोफेशनल बैठ जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए। ये इन स्कीमों ने मां सिवाय तबाही के पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, हर मार्शल की हुकूमत बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होती है। परवेज़ मुशर्रफ जो थे, जब वो चीफ ऑफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, मोइन कुरैशी कौन था, शौकत अजीज कौन था, यानी वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है ना वो। ये बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्टी है पॉलिटिकल, ये उनको दूर रखने के लिए ये एक स्टेटस को है, जिनकी जो ताकतें स्टेटस को की तारीख ताकतें, ये उनका बेसिकली बचना होता है इलेक्शन से, कि इलेक्शन से बचो, कैसे भी बचो, और उसकी जगह ये फार्मूला ले आओ, वो फार्मूला ले। तो ये कौमी हुकूमत जो है बेसिकली इसकी, और यानी एक तो ये है ना कि इन असम्बलियों में नई हुकूमतें बने और उसमें सारी पार्टी कैबिनेट्स में आ जाएं। ये एक स्टेज है, इस पर किसी को इतराज नहीं है, लंदन में किसी को इतराज नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, अब आती है कौमी हुकूमत का असल, जिसे कहना चाहिए यानी उसका टाइम। तो वो टाइम जो है वो, यानी ये मैं आपको बिल्कुल रिपोर्ट कर सकता हूं कि वो कौमी हुकूमत जो है वो इलेक्शन के बाद जो बनेगी, उसमें जो पार्टी लीड लेगी उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, और यकीनन वो अपोजिशन की दूसरी पार्टी उसको दावत देगा कि आप भी आके हमारे साथ बैठ के यानी काम करें, क्योंकि चैलेंजेस वाकई बहुत बड़े हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो अगर एक मजमूई यानी जहानत जो कौम की है वो अगर डिफरेंट पार्टीज में बिखरी हुई है, तो क्यों ना वो इकट्ठी होकर मुल्क के लिए काम करे, पीटीआई के अलावा। कोई इसमें यानी आप कहिए कि इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं है। लेकिन वो कौमी हुकूमत, इफेक्टिव कौमी हुकूमत इन असम्बलियों के अंदर से नहीं निकल पाएगी। वो फ्रेश इलेक्शन के बाद जो असम्बलीज बनेंगी, फ्रेश मैंडेट के साथ जो लोग आएंगे, ये वो कौमी हुकूमत। अच्छा, लेकिन अगेन ये आज बातें हो रही हैं,
اب ابھی دوبارہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ نواز شریف نے آنا ہے، الیکشن پھر ہوں گے، ان کے نتائج آئیں گے. اب اس میں ہمارے جو باقی حالات بھی دائیں بائیں کے دیکھ لیجئے، سو بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں پھر یقیناً قومی حکومت اگر بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سربراہی اس کی اسی کے پاس ہوگی، اس جماعت کے پاس ہوگی جو کہ آج کے دور میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ہے. تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، فائنانس بہرحال اسحاق ڈار کے پاس ہوگا، اور باقی امپورٹنٹ منسٹریز میں ظاہر ہے پی ایم ایل این ہوں گے، اور باقی مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بالکل آئیں. پیپلز پارٹی اگر آنا چاہتی ہے بالکل آئیں. پیپلز پارٹی تو پہلے بھی اپنے وزیر، پنجاب میں جب شہباز شریف کی حکومت تھی، آپ جانتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات کے بعد ایک مہینے کے بعد جب پی ایم ایل این فیڈرل کیبنٹ سے نکل گئی تھی تو پیپلز پارٹی تو فوراً نہیں نکلی ہوئی تھی، وہ پنجاب میں مطلب اپنے وزیروں کے ساتھ رہے تھے. تو یہ تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے کم از کم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حد تک. اس طرح سے پہلے بھی ان لوگوں نے اتحاد میں کام کیا ہوا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک قومی حکومت بنے، مجموعی طور پہ ذہانتیں جو ہیں وہ اکٹھے مل کے بیٹھیں، اور پاکستان کے جو بہت ہیوج چیلنجز ہیں اس کا راستہ نکالا جائے کہ اس سے ہم یعنی کیسے نکلیں. تو یہ تو رہی ساری کی ساری بحث جو ہے وہ قومی حکومت کی. اچھا، اب آگے چلیں. اب یہ بات خبر جو ہے نا یہ کی صورت اختیار کر جائے گی آفیشلی بہت جلد، اور وہ بات یہ ہے کہ یعنی ڈی چوک پہ یا اسلام آباد میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یعنی جلسہ نہیں کرنا چاہیے. وہ پی ٹی آئی ہو جس طرح سے وہ لوگ بلا رہے ہیں، یا وہ فضل الرحمان ہو، یا وہ پی ایم ایل این ہو جنہوں نے کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے تو ڈیسیجن یہ ہے کہ ان پارٹیز کو اپیل کی جائے گی کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور بہتر یہی ہے سلامتی کے لیے کہ یہ اس طرح کا دنگا اور فساد، خاص طور پہ ٹرانسفر آف پاور کے وقت، یعنی ہم کیوں اس کو بلڈی بنانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ایک فساد عمران خان کے ذہن میں ہے کہ وہ ایک ٹرانسفر آف پاور کو بلڈی کر کے جائے گا، اس کو تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ ظالم ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو چاہیے جنازے جن کو اللہ معاف کرے یہ جا کے الیکشن میں بیچیں، خون بیچیں، اور زندہ یعنی انسانوں کو جنازوں میں تبدیل کر کے اس کے عوض ووٹ لے. یہ آپ اندازہ لگا لیں یہ کیا ذہنیت ہے. تو مطلب ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی پارٹی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی جلسہ نہیں ہونے جا رہا، یہ کوئی الیکشن کا دن نہیں ہے، یہ کوئی ریفرینڈم نہیں ہے. یہ اسمبلی کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک ایکسرسائز جو کہ کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے، یہ وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے لیے آپ یہ باہر جتھے پارلیمنٹ کے سامنے اس طرح کے جتھے کھڑے کر دینے جہاں وہ حملہ آور ہوں گے ایک دوسرے پہ. آپ کو نہیں پتا پولیٹیکل یعنی پارٹی کا کارکن وہاں کھڑا ہوگا، ایک جذبے کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر ان کی آپس میں یعنی کمپٹیشن کارکنوں کا بھی تو آپس میں ہوتا ہے نا، کہ پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ سیاسی مخالف کو کون زیادہ سخت بات کہتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ اندازہ لگا لینا کہ وہاں پہ کھڑے ہوں اور برا بھلا کہہ رہے ہوں، ادھر سے پی ایم ایل این کے لوگ کھڑے برا بھلا کہہ رہے ہوں، آپ نے تو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. فساد کی ریسیپی ہے یہ. اچھا، اس کے بعد آپ انتظامی طور پہ کتنی بھی کوشش کریں کہ ان کو ہم دور کھڑا کر دیں، درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ان کو ادھر کھڑا کر دیں، ان کو ادھر کھڑا کر دیں، تو کہ پاکستان میں حملے نہیں ہو رہے، بلوچستان میں نہیں ہو رہے، پشاور میں ہم اتنی جلدی بھول گئے ہیں. امام بارگاہ میں جو ہیوج ایک بم ایکسپلوژن کتنی جانیں وہ لے گیا. تو اس طرح کے حالات میں جب اندر آپ کے وہ نو کانفیڈنس کا ایک پروسیس چل رہا ہے، باہر مخالف پارٹیوں کے انتہائی چارجڈ پولیٹیکل ورکرز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فساد کی نیت سے، یعنی حکومت کی تو نیت ہے فساد کی نیت سے کھڑے ہیں، تو ایک تو ان کے کلیش کا خطرہ، یعنی وہاں پہ خون بہنے کا خطرہ. اور اگر چلے بالفرض محال اگر آپ نے کس طرح سے ان کارکنوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں کامیاب بھی ہو گئے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. یعنی پاکستان کے دشمن اس وقت وہ بھی تو لوگ ہیں نا. تو یعنی کوئی اس طرح کا واقعہ، کوئی اس طرح کا سانحہ جو 23 مارچ کو بجائے یہ کہ آپ وہ سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ آ رہے ہیں، تو وہ کوئی اور ہی تکلیف دہ منظر نہ بن جائے. سو یہ بہت اچھا ہوگا کہ دونوں پارٹیز کو روکا جائے، ساری پارٹیز کو روکا جائے، اور اس طرح کی کوئی اسلام آباد میں کسی کراؤڈ کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پروسیس ہے اندر، اور یہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا فرض ہے، یہ عدالت کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس بات کا نوٹس لے، سو موٹو نوٹس لے لے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ باقی تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ جس طرح کے رابطے وہ لوگ کرتے ہیں اور پھر جس طرح سے اس پر عمل ہوتا ہے. تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ سارے جلسے جلسے کینسل ہوں. یہ بالکل ایک تباہی اور فساد یعنی کو دعوت دینے والی بات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہو جائے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا. جس کے بعد پختونخوا کے حوالے سے بھی میں یہ خبر آپ کو دیتا چلوں، ویلاگ ختم کرتے ہیں اس بات پہ، کہ پختونخوا جو اسمبلی ہے
وہاں پہ بھی گروپس جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ جو اگلے گروپ نکلیں گے وہ پختونخوا اسمبلی سے نکلیں گے. یعنی مراد سعید صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے، پرویز خٹک صاحب اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک گروپ ہے، اسد قیصر اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک گروپ ہے. اور یہ جو سارے کے سارے گروپس ہیں، گروپنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی یعنی اس کی یعنی وہ عمران خان کا گروپ نہیں ہے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو پھر گروپنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی جو پی ٹی آئی میں عمران خان کو لیڈر مان کے چل رہا ہے، اسے تو کسی گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پختونخوا اسمبلی میں جو گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ بھی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے یہ یعنی پنجاب اور وفاق میں تو ہے ہی ہے، پختونخوا بھی نہیں بچتا. پختونخوا میں بھی ان کی حکومت، کیونکہ ویسے بھی محمود خان جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری توجہ یا بحث میں زیادہ آتا نہیں ہے. آپ اس کو نہایت آرام سے عثمان بزدار پارٹ 2 سمجھ لیجئے. محمود خان جو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اور جبکہ جو صوبہ پہلے ہی اس قدر چیلنجز کا شکار ہے پختونخوا، وہاں محمود خان جیسے بندے کو بٹھا دینا یہ اتنا ہی بڑا ظلم اور مذاق ہے جتنا بڑا ظلم بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے میں ہے. اچھا جی، تو بس یہ آج کی گفتگو تھی. انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اللہ حافظ.